اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آئین نہیں سیکھا، سرکاری طور پر آئین کا اردو میں ترجمہ تک نہیں کیا گیا، جبکہ امریکی اسکولوں میں آئین پڑھایا جاتا تھا تاکہ کم عمر سے ہی طلباء کو آئین کا معلوم ہو۔ جب تک آئین نہیں پڑھیں گے تب تک آپ خود کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آئین کے محافظوں پر آئین کے تحفظ کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ ایک ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں تو وہ کسی نے نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے، اوپر والا ہر چیز دیکھتا ہے اور اس کا اجر آخرت میں ہمیں ملے گا۔ دفعہ 11 جبری مشقت اور غلامی کو ممنوع قرار دیتی ہے۔ جہاں تک غلامی کا تعلق ہے، قرآن شریف کے نزول کے وقت غلامی کا عام رواج تھا، لیکن اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کئی مواقع دیے۔ مختلف گناہوں کے کفارے کے لیے غلام کو آزاد کرانے کا حکم دیا اور ثواب کمانے کے لیے بھی غلام آزاد کرنے کی ہدایت دی، اس لیے غلامی جلد ہی ختم ہو گئی۔ قرآن شریف میں آزاد انسان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا جن کے خلاف آپ خود قیامت کے دن استغاثہ کریں گے۔ ان میں ایک وہ ہے جس نے آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچا۔ اسی طرح اسلام میں جبری مشقت کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ جنگی قیدیوں سے بھی جبری مشقت نہیں لی گئی۔ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ پر اسلام نے خصوصی زور دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینے خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی وہ ہمارے قانون میں ریگرس امپریزنمنٹ بالمشقت، میں سمجھتا تھا یہ بری بات ہے۔ میں جب چیف جسٹس تھا بلوچستان ہائی کورٹ کا تو صوبے کے جیلوں میں جاتا تھا، تو وہ ایک جو مطالبہ ہوتا تھا قیدیوں کا کہ جی یہ جبری مشقت ہمیں روکا جا رہا ہے اس سے۔ میں سمجھا، میں نے کہا کیوں؟ تو آپ کو تو اچھی بات ہے، نہیں کوئی نے کہا کوئی ہے ہی نہیں موقع کرنے کا جبری مشقت۔ کہتے ہیں نہیں جی، جب جبری مشقت ہم کرتے ہیں تو مہینے کے 2 دن ہمیں وہ ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا لفظ ہے، ریمیشن ملتے ہیں، شکریہ۔ تو وہ ان کی قید میں 2 دن مہینے کے کم ہو جاتے ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ جبری مشقت کریں۔ اور اگر آپ پتہ نہیں، بہت سارے جیلوں میں گیا تھا تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں، مگر پہلے ہوتا تھا، ہمارا ایک جیل تھا مت جیل، تو اس میں قالین بنتے تھے، لوگ ہنر سیکھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ اب جیلوں میں یہ بھی کام ختم ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو قیدی اس کا تھا کہ جب قیدی کو رہا کیا جائے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، کچھ کام کر سکے جو اس کو کام نہیں آتا تھا، بجلی کا کام، قالین بنانے کا کام، فرنیچر بنانے کا کام۔ تو پہلے تو باہر لیا جاتا تھا، جب میں چھوٹا تھا میں دیکھتا تھا اکثر قیدیوں پہ وہ چینیں بنی ہوئی، وہ سڑکیں بھی بناتے ہوتے تھے۔ تو یہ بھی جبری مشقت، وہ ایک طرح سے وہ خود چاہتے ہیں کیے جائے کہ ان پر کہ وہ ان کو 2 دن کم ہوئے ہر مہینے کے، یعنی کہ 30 دن تو 2 دن ان کے